ناول 5 ایپیسوڈ نمبر 12۔ وہ روم میں آیا تو کھانا ویسے ہی سامنے پڑا تھا۔ تاہمی نے اس کو دیکھا، وہ کمر بدل میں لیٹی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا، تب بھی وہ بالکل اگنور کر رہی تھی۔ تاہمی چلتا بیڈ کے پاس آیا تھا، بیڈ دیکھا تو وہ جاگ رہی تھی۔ نورا اٹھو، ڈنر کر لو۔ تاہمی نے کمبل کھینچ کر کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نورا میں کچھ کہہ رہا اٹھو۔ تاہمی نے اس بار اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ برف کتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے پلیز۔ وہ دکھی سے لہجے میں بولی، آنسو ابھی بھی گالوں پر تھے۔ تاہمی کو اب اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے آگے ہو کر کمبل اتار دیا اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے مالش کر رہا تھا۔ برس ہو رہی ہو تم اور بھوک نہیں ہے، بی پی لو ہو رہا ہے تمہارا اور اب انکار نہیں، منہ کھولو۔ تاہمی نے مالا بنا کر اس کے منہ میں زبردستی ڈالا تھا۔ اور مشکل ساتھی نورا نے اس کو دیکھا تھا، جس کو وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس کا تھا ہی نہیں۔ چند نوالے لے کر اس نے پھر کمبل پکڑ لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے سو جاؤ۔ تاہمی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ تاہمی کمرے میں گھومتا رہا، پھر جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ روتے ہوئے سو گئی تھی۔ کیا کروں گا میں اس کا، رو رو کر اس نے حالت خراب کر لی ہے، گھر جا کر کیا ریئیکٹ کرے گی۔ تاہمی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ اتر چکا تھا۔ وہ اٹھا، اوپر جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی گالوں کو صاف کرتے اس نے مسکرا کر اس کو دیکھا تھا۔ پاگل۔ تاہمی جانے کو اٹھا، اپنی کلائی پر نازک گرفت پا کر مڑا۔ وہ جاگ رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ تاہمی واپس اس کے پاس بیٹھ گئے۔ سانس لو، لمبا سانس لو، میں ادھر ہی ہوں، پاس ہوں، کچھ نہیں ہوگا نورا۔ اس کے گال تھپتھپا دے۔ تاہمی نے اس کو آواز دی، میری بات سنو نورا۔ تاہمی نے اسی کچھ کم کیا اور اپنی کوٹ بھی اتار کر اس پر دے دیا۔ وہ ایک طرف سے کمبل اٹھا کر وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ نورا کی چیز اس کے کالر پر مضبوط تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ واپس روئے جا رہی تھی۔ نورا میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، سنو میری بات، میری طرف دیکھو، میں یہاں ہوں تمہارے پاس، یہ ہمارے رشتے کا سچ ہے، ہمارا سچ ہے، تم بیوی ہو میری۔ تاہمی نے اسے باتوں میں لگایا۔ وہ کچھ نارمل ہوئی اور سو گئی۔ وہ ویسے اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتا رہا۔ کیا جو وہ کہہ رہا تھا اس کا مطلب جانتا تھا؟ نورا پوری طرح اس کے سینے سے لگی نیند کی وادی میں کھو گئی تھی اور وہ اسے باہوں میں بڑے کل کا سوچ کر پریشان تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا، سکرین پر چمکتا سیریز کا نمبر تاہمی کو گزرے پل لے گیا تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں ناکام رہا اور اس وقت نہ تھک گیا تھا کہ ویسے ہی سو گیا۔ فون اس نے آف کر دیا۔ کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہا باہر؟ وہ باہر آئے گا تو میں نورا کو لے کر جاؤں گا۔ زبان سینڈوچ کو لے کر آگ بگولا ہوا۔ تمہارے سامنے اس کو اتنی کاس کی ہے مگر نہیں اٹھا رہا، اب کیا کروں؟ تم جاؤ۔ وہ بھی غصے سے بولے، ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے، تم جاؤ۔ زبان جلدی سے کھڑا ہو گیا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے ادھر جانے بھی نہیں دینا کسی نے، سیکیورٹی ہے ادھر، سریش نے فوری جواب دیا۔ وہ تم فکر نہ کرو، بس تم جاؤ۔ زمان نے فون نکال کر کس کو کال ملائی اور ہنسر سے باتیں کرنے لگا۔ گیلانی صاحب نے عزیز فیملی کی دعوت رکھ دی تھی، مگر تاہمی کی کال پر اب وہ منع نہ کر سکے تو صبح سے ایک گھر میں سب تیاری شروع تھی۔ شگفتہ کو تو وہ رات ہی بتا چکے تھے، مگر شانزی کو یہ سن کر شوق لگا کہ تاہمی نے ایسا کہا۔ عزیز صاحب نے کچھ ہی دیر میں گیلانی ہاؤس پہنچ گئے تھے اور نورا کے لیے جلدی آ گئے تھے، مگر اس کے لیے نہ آنے کی خبر سے دکھی تھے۔ ارے آپ لوگ اپنے ہی گھر ہیں، بچے ایک دو دن تک آ جائیں گے، شگفتہ نے کل صبح سے ملتے ہوئے کہا۔ سب بڑے اپنی باتوں میں لگ گئے۔ رہا بھی واپس آ چکا تھا، وہ اور قاسم گیمز میں، جبکہ فاخر اور وسیم بزنس کی اور باتیں کرنے لگے۔ بچے اپنی دنیا میں اور ثنا شانزی کے ساتھ کچن میں گھس گئی اور دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ باتوں باتوں میں شانزی کے سحرش کا ذکر کیا، جس پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی تو زمان سے ملنے، اب اس کو کہانی سمجھ آ رہی تھی، مگر چپ ہی رہی۔ کھانا لگ چکا تھا، سب کھانے کی میز پر تھے۔ وہ دونوں آپس میں دیر تک باتیں کرتے رہی اور پھر جانے کا وقت ہو گیا۔ صبح کو وہ کروٹ لینے کو پلٹی، جو خود کو قید پایا۔ جلدی سے آنکھیں کھولی تو تاہمی کو اپنے اتنا پاس دیکھ کر وہ گزشتہ تمام باتیں بھول گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا، جسے پتہ نہیں کتنی تھکن سے چور ہو سویا ہو۔ اپنے گرد اس کو پا کر وہ اپنے رشتے کے پاک ہونے کا شکر ادا کر رہی تھی۔ شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی اور اس پر حق رکھتی ہے۔ نورا نے درمیان سے تکیہ نکال دیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر تاہمی کے گال پر رکھا۔ ہلکی شیر بکھرے بالوں، کبھی سوچ نہیں سکتی تھی اس کو ایسا شخص ملے گا جو ہر رشتے کا پاس رکھتا ہے۔ وہ اپنے دل میں اس کے لیے جو رکھتی تھی تب کہنا نہیں چاہتی تھی، جب تک تاہمی اس سے کچھ نہیں کہتا۔ تھوڑا جھک کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے، وہ واپس سو گئی۔ کمبل سے کور کر کے کمرے میں خاموشی تھی اور اس کی دھڑکن تک سن سکتی تھی۔ نورا، وہ نیند میں ہلکا سا بولا تھا۔ وہ اس کے جتنا پاس تھی کچھ اور نہ کہہ سکی۔ نورا، وہ اب کی بار نورا نے ہلکا سا اٹھ کر دیکھا، وہ نیند میں تھا۔ اس پر مسکرا کر نورا نے واپس اس کو ہگ کر لیا۔ بدلے میں تاہمی نے بھی اس کو اتنا قریب کر لیا تھا، ان میں اب دوری کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جتنا بھی اس سے ناراض تھی، آخر وہ اس کا شوہر تھا اور اس پر پورا حق رکھتا تھا، جس سے انکار وہ خود بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔
وہ تب تک اسے اپنا آپ سونپنا نہیں چاہتی تھی جب تک تاہمی خود اسے محبت کا اعتراف نہ کرے۔ محسوس تو وہ کرتا تھا، مگر دونوں کے درمیان اب سحرش کا کیس کھل گیا تھا۔ یاد آنے پر نورا نے ایک نظر اس کو غور سے دیکھا، پھر کچھ الگ ہوتے لیٹ گئی اور رات ایسے ہی آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب تاہمی کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں مل کر اس نے اپنی کندھے سے نورا کے بالوں کو دیکھا۔ کروٹ بدل کر وہ اس کی جانب ہوا تھا، پھر کچھ سوچ کر پیچھے ہوا اور بال آرام سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیے۔ خود اٹھ گیا اور اس پر کمبل ٹھیک کر کے خود فریش ہونے چلا گیا۔ اس کی جاتے ہی نورا نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ پورا ہونے کے احساس کے آگے پھر نامکمل سا خوف ہمیشہ سے تھا۔ اس کے آنے تک وہ وہاں ہی رہی۔ نورا اٹھو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ تامی نے شرٹ کے بٹن کرتے اس کو آواز دی تھی اور وہ اٹھی اور بنا اس کو دیکھ اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ نورا کی پشت تامی کی طرف تھی، بال ایک طرف کرتے وہ اس کی گردن پر اپنی گھڑی کا نشان دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ نورا کو تو نہیں پتا تھا وہ اس کے چپ ہونے پر پڑتی تھی۔ تامی کی نظریں خود پر جمی دیکھ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چینج کر لو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ تامی نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ وہ سوٹ لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ سحری زمان کی حرکتیں دیکھ کر خود پریشان ہو رہی تھی۔ آج رات نورا میری ہوگی، اب کے بعد تامی اسے نفرت کرے گا، وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ زمان نے ہنس کر کہا۔ سحری کو اس پر غصہ آیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ایسے کیا پلان ہے تمہارا؟ میں نورا کو آج شام کو اغوا کر لوں گا، اس لیے سحریش کو ساری بات بتائی۔ نو زمان، میں بھی لڑکی ہوں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی تم اس کے ساتھ۔ سحری نے اس کی بات سے انکار کیا۔ میں اس سے کچھ نہیں کرواؤں گا، بس شو کرنے کا ناٹک کروں گا۔ اگر وہ میری نہیں تو میں تاہمی کی ہونے نہیں دوں گا، زمان نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ اور میں کیا کروں گی؟ تم تاہمی تو چاہتی ہو نا؟ زمان نے پتے کی بات کی۔ تم کو کیسے پتا؟ مجھے سب پتا ہے، دیر سے چلا مگر لگ گیا پتا۔ تم تاہمی کے ساتھ جو چاہو کر سکتی ہو، اس سے نورا بن کر ملو۔ زمان نے باقی کا پلان اس کو بتایا۔ وہ ڈری سی اس کو دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ ہی دیر میں دونوں ہوٹل سے نکلے اور گاڑی میں سوار کر رو کر نکل گئے۔ وعلیکم السلام جی بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ تاہمی نے خوشی اخلاقی سے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آ رہی ہو؟ میں اداس ہو گئی ہوں، نورا کہاں ہے؟ اس کا فون کیا آف ہے؟ ہم سب پریشان ہو رہے ہیں، میری بات کرواؤ، شانزی نے اس کو ڈانٹ کر کہا تھا۔ اتنے میں نورا باہر آ گئی۔ وہ بلیک کلر کی فراک، چوڑی دار پجامہ، ان کھلے بالوں سے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ چلتی بالکل تاہمی کے پاس آ گئی تھی جب اس نے فون آگے کیا تھا اور پشت اس کی جانب کر دی تھی۔ جی بھابھی، سوری میں نے چارج نہیں کیا فون، کیسی ہیں؟ ہم جلدی ہی آ رہے ہیں۔ انہیں بالکل نارمل بات کر رہی تھی۔ تاہمی حیران تھا جتنا وہ روئی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں؟ نورا نے تاہمی کو اشارے سے اپنی فراک کے بیگ سے ڈوری باندھنے کا کہا تھا۔ اپنی بال ایک طرف کرتے اس نے دائیں کندھے پر رکھے، پشت اس کے سامنے کیے۔ تاہمی اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ شانزی سے بات کرنے میں مگن تھی۔ تاہمی نے ہاتھ بڑھا کر ڈوری کو پکڑا اور گیرا لگاتے اس کی گردن کو چھوا تھا۔ وہ عورت جو اس کے نکاح میں تھی، جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا، وہ پرمسرت اس کو دیکھتا رہ گیا۔ بے شک وہ بہت حسین تھی۔ تاہمی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہو گیا، تاہمی نے ہولے سے کہا تھا تاکہ وہ اس کے آگے سے پیچھے ہو جائے، مگر نورا نے وہاں ہی کھڑی رہی۔ تاہمی نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے آگے سے پیچھے کیا تھا۔ اس سامان ڈھا کے گاڑی میں رکھنے کو دے دیا۔ نورا بات کرتے اس کے پیچھے آئی تو تاہمی نے ایک نظر اس کو اتنا کھویا ہوا دیکھا، پھر بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد ڈال دیا۔ اس کا فون پکڑا اور دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے تھے۔ وہ نورا کو دیکھ رہا تھا جو فون میں بیٹھی تھی۔ تاہمی کا دل بار بار اس سے پر آ رہا تھا۔ آپ کا فون؟ گاڑی میں بیٹھ کر نورا نے فون اس کی طرف کیا۔ ڈیش بورڈ میں رکھ دو، تاہمی نے جیسے کہا تھا نورا نے ویسے کیا اور پھر باہر دیکھنے لگ گئی۔ ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ آپ 2 دن کا کہہ کر آئے تھے، گھر پر سب اداس ہیں، ہمیں جانا چاہیے، نورا نے باہر دیکھ کر کہا۔ ہاں بس کل، تمہیں جلدی ہے؟ نہ جانے تاہمی نے کیوں پوچھا۔ نورا نے اس کو دیکھا۔ مجھے کیا چاہیے، اس سے آپ کیوں واقف ہوں گے تاہمی؟ کیا کچھ کہا تم نے؟ اس نے گانے سلاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، نورا نے اس کو اگنور کرتے باہر دیکھا تھا۔ منظر بہت پیارا تھا، بادی سے ہوا چل رہی تھی اور سارے راستے باہر دیکھتی رہی۔